السلام علیکم ریڈرس، آپ سب کیسے ہیں؟ آئی نو بہت زیادہ غصے میں بھرے بیٹھے ہوں گے اور بہت زیادہ ناراض تو کم، غصہ زیادہ ہوں گے۔ اچھا، کبھی کبھی ایسی کوئی ریزن ہو جاتی ہے جو بہت ایمرجنسی ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو کل وہی ایک سچویشن کریٹ ہو چکی تھی جس کی وجہ سے ایپیسوڈ نہیں آ سکی۔ آپ لوگ اس چیز کو تھوڑا سا انڈرسٹینڈ کیجیے گا، ٹھیک ہے؟ تو ویسے تو بس یہی ریزن تھی کہ ایپیسوڈ نہیں آئی، ٹھیک ہے؟ اور ہوپ سو آپ کو ان شاء اللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ آج ہم ڈبل ایپیسوڈ اپلوڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو آپ لوگوں کا غصہ کم کرنے کے لیے میں نے آج ابھی ایپیسوڈ اپلوڈ کر رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ اور ایک ان شاء اللہ تعالی میں کوشش کروں گی کہ عشاء سے پہلے اپلوڈ کر دوں۔ تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اپنا ناول، ٹھیک ہے؟ کتابوں والا عشق، تانیہ طاہر ناول، قسط نمبر 23۔ پلیز امی، آپ بابا کو سمجھائیں نا، حنین کی ایک ہی رٹ تھی۔ اچھا لڑکا ہے بلال، مجھے بھی اچھا لگا ہے، خوددار ہے۔ مجھے تو نہیں لگا، حنین منہ بنا کر بولی۔ بچی ہو تم ابھی؟ عافیہ نے اسے گھورا تو حنین پاؤں پٹک گئی۔ اب دیکھنا پھر میں کیا کرتی ہوں، وہ منہ بنا کر بولی۔ کچھ الٹا سیدھا نہ کرنا، پہلے تمہارے باپ کے دماغ سے وہ بات نہیں جا رہی اور اب تو وہ بلال کو ہی پسند کرنے لگے ہے۔ یا اللہ، میں کہاں جاؤں؟ وہ منہ پر دونوں ہاتھ رکھ گئی جبکہ عافیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ مالا کہاں ہے؟ ابھی تک نہیں آئی؟ عافیہ نے اینا اور روحا کو کچن میں دیکھا تو سوال کیا۔ ہاں، وہ ارزل کو چینج کرا رہی تھی، میں نے پوچھا ہے، اینا بولی جبکہ عافیہ نے سر ہلایا۔ مجھے ایک کپ چائے دے دو، لگتا ہے مالا کے بنا ہم لوگوں کی زندگی ہی نہیں، ہر چیز وقت پر کر ہی دیتی ہے۔ عافیہ مسکرائی تو اینا اور روحا بھی مسکرا دی، جبکہ اینا نے چائے نکال کے عافیہ کے ہاتھ میں کپ پکڑا دیا۔ ابھی وہ نکلتی ہی کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ عافیہ نے کال اٹینڈ کی، وہ بلال کی امی کی کال تھی۔ اچھا جی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، آپ لوگ لے جائیں حنین کو، عافیہ مسکرا کر بولی۔ حنین نے موبائل پر سے نگاہ اٹھائی، اس نے کال بند کی اور حنین کو دیکھا۔ تمہاری ساس آ رہی ہے، وہ چاہ رہی تھی تم اپنی شادی کا جوڑا خود لے لو۔ ہاں کیوں نہیں؟ حنین اٹھ گئی۔ عافیہ نے آئی برو جھکا کر اسے دیکھا۔ یہ لڑکی، ادھر آ، واپس آؤ، کیا سوچے بیٹھی ہو تم؟ دیکھنا حنین، اگر تم نے کوئی الٹی سیدھی حرکتیں کی اور وہ تمہارے باپ تک پہنچی تو وہ تمہارا ہاتھ اگلے دن ہی بلال کے ہاتھ میں دے دے گا۔ عافیہ غصے سے بولی جبکہ حنین نے شانے جھکائے، دانت پیس کر سوچ رہی تھی کہ اب وہ اصل میں مزہ تو بلال کو چکھا ہی دے گی اور یقیناً وہ اسے خود طلاق دینے پر مجبور ہو جائے گا۔ وہ اوپر چلی گئی جبکہ عافیہ نفی میں سر ہلانے لگی۔ معلوم نہیں کیا کرنے جا رہی ہے یہ لڑکی۔ وہ چائے کا کپ لے کے وہاں بیٹھ گئی اور نگین بھی آ گئی۔ نگین کو روحا نے چائے دے دی، وہ دونوں چائے پی رہی تھی۔ لیکن جہان کے لیے بھی اب لڑکی دیکھ لو۔ عافیہ نے چائے کی سیپ لی۔ کیا بتاؤں آپ کو بھابھی، میرا بس چلی میں اگلے لمحے اپنے بیٹے کی شادی کر دوں، لیکن جہان ہی نہیں کرتا، پتہ نہیں کیا کروں میں، نگین پریشانی سے بولی۔ ایک بات کہوں نگین، برا نہ ماننا، مالا کے بارے میں سوچ لو اب بھابھی، بس یہ بات نہ کرے مجھ سے۔ مالا میں کیا برائی ہے؟ عافیہ نے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں کوئی برائی نہیں ہوگی، لیکن میرے بیٹے کے ساتھ نہیں سجتی۔ وہ میرا بیٹا پڑھا لکھا، ہزاروں لڑکیاں اس کے پہلو میں سج جائیں اگر وہ چاہے تو۔ اور یہ مالا، وہ کافی نفرت سے بولی۔ عافیہ خاموش سے رہ گئی۔ اچھا چائے پیو، غصہ نہ کرو، وہ بولی اور پھر حنین کی ساس کا ذکر کرنے لگی جس سے نگین کا ذہن سا بدلا اور وہ رفتہ رفتہ سب ناشتہ کرنے کے لیے آنے لگے۔ میں ذرا جہان کو دیکھ لوں۔ وہ اٹھ گئی، جہان کے کمرے میں آئی لیکن کمرے میں کوئی نہیں تھا، یہاں تک کہ بیڈ پر شگن بھی نہ تھی کہ لگے کوئی یہاں سویا بھی ہے۔ اس کا دل گھبرا اٹھا، کبھی وہ کہیں چلا تو نہیں گیا۔ وہ نیچے آئی جبکہ سب کے لیے ناشتہ لگا رہی تھی آج اینا اور روحاب۔ نگین نے کچن میں دیکھا، مالا کچن میں نہ تھی، وہ ریاض کے پاس آ گئی۔ جہان کو کال کریں، وہ گھر سے پھر چلا گیا، نگین بولی جبکہ سب نے اس کی سمت دیکھا۔ نہیں ایسا نہیں ہو سکتا، اب وہ کہیں نہیں جائے گا۔ کیا ہو گیا؟ نام نہاد جوگنگ کرنے گیا ہوگا، نام نہاد جوگنگ کرنے، ریاض صاحب بولے جبکہ بخش نے بھی سر ہلایا۔ نہیں آپ پھر بھی فون کریں، نگین کی ضد پہ ریاض نے کال گھمائی اور دوسری سمت بے ہوش سوئے جہان کے وجود میں ہلکی سی جنبش ہوئی کہ وہ کسمسایا اور کروٹ لے گیا۔
ارجن نے چونکہ اس کی شرٹ جکڑی ہوئی تھی تبھی وہ اس کی کروٹ لینے پر اس کے پہلو میں لیٹ گیا۔ فون متواتر بجنے لگا، جہان کی پیشانی پہ تیوری چڑھی اور اس نے اپنے لباس کی جیب میں بجتے فون کو باہر نکالا اور نمبر بھی نہ دیکھے کال اٹھا گیا۔ ریاض صاحب کچھ بولے تھے جو مالا کو تو صاف سنائی دیا۔ وہ ایک دم سانس اندر کھینچ گئی۔ وہ پوچھ رہی تھی وہ کہاں پر ہے؟ گھر پر ہوں، اور کہاں جانا ہے میں نے؟ اچھا بھلا سو رہا تھا، آپ نے اٹھا دیا خواہ۔ ابھی وہ آگے بھی مزید بولتا کہ کسی نے اسے موبائل چھینا اور کال کاٹ دی۔ جہاں نے سر اٹھا کے دیکھا مالا تھی۔ جہان کے دیکھنے پہ جلدی سے موبائل واپس پھینک گئی۔ جہان 2 لمحے اسے دیکھتا رہا اور جیسے اس کی یادداشت واپس آ گئی۔ اول تو اسے نیند بہت آ رہی تھی، دوسرا یہ لڑکی زہر ڈل رہی تھی۔ وہ اٹھا لیکن ارزیل کی وجہ سے رک گیا۔ مالا نے بھی دیکھا۔ وہ کنفیوز سی ہو رہی تھی۔ جہان نے ارزیل سے اپنا ہاتھ چھڑایا اور مالا کا دوپٹہ گلے سے نکالا۔ مالا ڈر کے 2 قدم دور رک گئی، لیکن وہ کافی سنجیدہ تھا۔ اس نے وہ دوپٹہ اس کے منہ پر اچھال دیا۔ مالا اب بھی سر جھکائے کھڑی تھی۔ جہان بنا کچھ کہے باہر جانے لگا۔ تھینک یو، وہ پیچھے سے بولی اور بلا وجہ اسے جیسے دعوت دے دی تھی۔ وہ دروازے پر سے ہی پلٹ گیا۔ کس بات کے لیے؟ اس نے آئی برو جھکا کر دیکھا۔ وہ مالا نے سانس حلق میں کھینچا۔ آپ نے ارزیل؟ جہان اس کی ادھوری بات میں ہی کمرے میں داخل ہو گیا۔ تم زیادہ مدر ٹیریسا نہ بنو تو بہتر ہے، اور نہ ہی میں کوئی عبدالستار اہدی ہوں، سمجھی؟ میری نظر میں وہ صرف ایک بچہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں، اور مجھے ہر اس چیز سے سخت نفرت ہے جو تمہارے قریب مجھ سے پہلے ہوگی، اور میں آخری سانس تک نفرت کرتا رہوں گا۔ اب دنیا کی کوئی شے تمہیں وہ حق دے ہی نہیں سکتی کہ تم اپنی مرضی سے کچھ کر لو، کیونکہ تمہارے اختیارات اس مٹھی میں بند ہیں۔ اس نے اپنا ہاتھ دکھایا اور مٹھی بند کر لی۔ میں انسانیت دکھا رہا ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم نے جو کچھ کیا میرے ساتھ بھول گیا ہوں۔ اپنے حواسوں کو ہوش میں لے کر آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، اور جتنا جلدی ہو سکے اس حقیقت کو مان لو جو تمہارے سامنے جیتی جاگتی کھڑی ہے۔ آئندہ میرے ہوتے ہوئے تم نے یہ بے ہوشی کا ناٹک کیا تو تمہاری گردن دبا دوں گا۔ ایک ہی بار ہی مر جانا تاکہ مجھے سکون آ جائے، وہ پھنکارا۔ مالا اس کی جانب نگاہ نہیں اٹھا سکی تھی۔ وہ دور ہو گیا اور وہاں سے باہر نکل گیا۔ مالا نے جلدی سے ارزیل کو باہوں میں بھر لیا، جو ہلکا ہلکا کسمسایا اور پھر سو گیا۔ مالا گہرے سانس بھرنے لگی۔ وہ جانتی تھی جہان اور ساتھ میں زمین اور آسمان کا فرق ہے۔ جہاں اس کی روح بھی کھینچ لے گا، اپنی ہلکی سی نیگلیکشن برداشت نہیں کرے گا۔ وہ سامنے سے گھر میں داخل ہوا۔ ویسے تو اسے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا کہ وہ کچن کے دروازے سے آتا، لیکن ابھی گھر والوں کو ڈوز اچھے خاصے دینے والی رہتی تھی۔ تبھی وہ اندر آیا۔ اس نے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور دیکھا سب گھر والے ناشتہ کر رہے تھے۔ وہ ڈرائنگ روم کے واش روم میں ہی جا کر منہ دھو کر باہر نکل آیا کہ بھوک بھی لگی تھی۔ وہ پیزا تو ویسے ہی اپنی موت آپ ہی مر گیا تھا۔ تبھی وہ آیا تو اس کے چہرے سے پانی ٹپک رہا تھا۔ اس نے ماں کے پہلو سے چہرہ صاف کیا۔ نگین اسے دیکھ کر کھل گئی۔ کافی دے دیں؟ کہاں تھے تم رات بھر؟ ریاض نے اس کی جانب دیکھا۔ معشوقہ کی باہوں میں سگریٹ کے سٹے بھر رہا تھا۔ وہ سکون سے بولا۔ ریاض کی پیشانی پر بل پڑے، وہی بل وجدان کے بھی پڑے جبکہ وقت نے ہنسی روکی۔ جہاں جب بھی سنجیدہ تھا۔ ماں بہنوں کے سامنے یہ باتیں زیب دیتی ہیں۔ ریاض نے پہلو ذرا بدلا۔ آپ اکیلے میں سننے ہیں، ٹیکسٹ کر دوں؟ جہان، ریاض غصے سے بولے جبکہ وہ سر جھٹک گیا۔ اماں کافی دے دیں یار، وہ اونچی آواز سے بولا۔ لا رہی ہوں جان، بچوں کی طرح تنگ کرتے ہو، بوائل ایگ بھی دے دوں؟ وہ پیار سے بولی۔ آپ کے شوہر صاحب مجھے یوں ہی سٹک جائیں گے اگر میں نے کوئی فرمائش کر دی تو بس کافی دے دیں۔ ریاض کی جانب دیکھتے جہان نے کہا جبکہ وجدان نے گہرا سانس بھرا۔ تم آفس کب سے جوائن کر رہے ہو؟ ابھی چل لیتا ہوں ابھی، وہ بولا تو وجدان نے سر ہلایا۔ اور تمہارا مری والا سیٹ اپ؟ اللہ کے نام پر دے آیا ہوں۔ اگر تم سیدھا جواب دے دو گے تو کسی کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ریاض بیٹے کی بدتمیزی برداشت کر رہے تھے بس۔ میری زندگی میں بڑا سب سیدھا سیدھا کر دیا آپ نے، جو مجھ سے سب سیدھا سیدھا ایکسپیکٹ کر رہی ہیں۔ جہان، وقت کو ہی بیچ میں گھٹنا پڑا جبکہ جہان مسکرا کر ہم سے سمٹ گیا۔
ताई जान अभी चल लेता हूँ फ्रेश होकर, उसने इंसानों की तरह जवाब दिया और विस्तान खड़े हो गए। रियाज बाहर आ जाओ, वेट कर रहा हूँ तुम्हारा, रियाज को कह के वो चले गए, जबकि रियाज ने बेटे को घूरा और खुद भी अपना मोबाइल और गाड़ी की चाबी उठा के बाहर निकल गए। चैन नहीं तुझे, कहाँ था वैसे तू? वक्त ने चाय किसी भरते उससे पूछा। जहान बुरा सा मुंह बना गया। तो कुछ सोच क्या कैफियत होती होगी जब आपको अपने महबूब के बच्चों को संभालना पड़ता है। जहाँ की बात पे वक्त का छत पार कहका निकला। और ज़बरदस्त बात तो यह है कि बदले में आपको बेहोश लाश मिल जाए। खैर आई विल मैनेज, उसने नागपुर से मक्खी उड़ाई। अर्जील अच्छा बच्चा है, प्यारा भी है, बस उसके एक दिल का मसला हल हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। वक्त बोला तो जहाँ ने उसकी सूरत देखी, ऐसे जैसे वो वाकई जोकर हो। क्यों ठीक हो जाए? मैं तो कहता हूँ अभी मुंह दबा के दुनिया से निकल जाए, वरना तो मुझे खुद का कोई भरोसा नहीं है। फिटे मुंह, वक्त ने उसको पांचों उंगलियां दिखाई। और अभी जहाँ जवाब देता कि नगीन की आहट महसूस करके चुप हो गया। नगीन ने उसके सामने कॉफी का मग रखा और जहाँ ने एक घूंट अंदर उतार गया। दिल किया उसे देखने का, लेकिन फिलहाल वो गुस्से में था। ओके मैं चलता हूँ, है ना, मेरा वॉलेट और कार की चाबी दे दो, वो कप रखता बोला, जबकि जहान भी कॉफी का मग उठाकर ऊपर जाने लगा। तुम आ रहे हो? भक्त ने सवाल किया, मगर जहान साफ मुकर गया। भक्त भी कुछ नहीं बोला। ऐना ने उसके हाथ में सामान दिया। थैंक यू। भक्त उसका गाल थपथपा कर जाने लगा कि ऐना ने उसे आहिस्ता से थाम लिया। उस दिन से भक्त का रवैया तो तब्दील नहीं हुआ था, लेकिन ऐना के अंदर बहुत कुछ था जो उसे चैन नहीं लेने दे रहा था, और भक्त का ट्रस्ट वो खुद में शर्मिंदा होती जा रही थी। उसने भक्त का हाथ थामा और उसे रूम में ले आई। अब तो मुझे हेड पर किस करके जाते थे, अब सिर्फ गाल थपथपा देते हैं। अजान भी आपको मिस करता है, उससे भी बात नहीं कर रहे। ऐना बोली तो भक्त उसे देखने लगा। बोला कुछ नहीं, मैं मैं बस नया मोबाइल खरीदना चाहती थी, तभी पुराना छुपा दिया था, इसी वजह से आपसे झूठ बोल दिया। ऐना जरा झिझक कर बोली। भक्त अब भी कुछ नहीं बोला। और उस दिन वो वो लड़का मामा ने भेजा था, कुछ चीज़ों के साथ वो गली का लड़का है, मामा के पास कोई नहीं था तो भेज दिया, वह हिचकिचाते लहजे में बोली। वक्त फिर भी खामोश रहा। ऐना मुझे झूठ नहीं पसंद, और इस बात का एहसास तुम्हें बखूबी है, वो बोला तो ऐना का दिल मुंह को आ गया। तुम्हें जो चाहिए मुझसे मांगो, एक चीज़ 6 बार मांगोगी ला कर दूंगा, लेकिन छोटे लोग अच्छे नहीं लगते। तुम और तुम्हारा चेहरा बहुत हसीन सच्चा और बहुत प्यारा है। मुझसे आइंदा झूठ मत बोलना। वो मुस्कुरा उठा और झुककर उसके गाल पे किस की, और उसके पहलू से हटकर सोते हुए जान के गाल चूमे और उसे बाय कह के वो वहां से चला गया। ऐना वहीं साकत खड़ी रह गई। वो था देर उसके लम्स को महसूस करती रही थी, और फिर गुस्से से उसने अपना पुराना मोबाइल उठाया और एक नंबर डायल किया। वह सुकून से तैयार हुई और आफिया उसे देखकर हैरान रह गई। वो इतनी खूबसूरत लग रही थी। उसने गहरे ग्रीन रंग का लिबास पहना हुआ था और ग्रीन ही दुपट्टा, जिसको उसने लिया तो चेहरे के इर्द गिर्द आते ही उसका चेहरा खिल उठा। ये तुम क्यों इतनी बनो बनी हुई हो? वो बोली और उसकी जानिब घूर कर देखा। आपने ही तो कहा है ससुराली आ रहे हैं तो तैयार भी ना हो, हुनैन ने कहा तो आफिया ने उसे तिरछी निगाह से देखा। हुनैन, अगर तुमने कोई भी उल्टी सीधी हरकतें की तो देखना फिर। वो मुस्कुराती रही और आफिया को तो डर ही लग गया था कि वो ना ही जाए तो बेहतर है। तभी उसे माला आती हुई दिखाई दी और आफिया ने माला से अर्जील को ले लिया। माला, ज़रा इसके साथ चली जाओ और देखती रहना है कि ये वहाँ क्या करती है। आफिया की बात सुनकर माला ने हुनैन को देखा और सर हिला गई। वो इनकार भी नहीं कर सकती थी। छत पे हुनैन बैठकर इंतज़ार करने लगी। 10 मिनट ही गुजरे थे कि उन दोनों को पता चला रूह वापस आ जा रही है, क्योंकि उसे बिलाल ने कहा था। रूह आपको रात वाली बात याद आ गई। सारिम तो उससे खौफा था, मालूम नहीं इजाज़त देता या नहीं। उसने बिलाल को भी कहा वो सारिम से पूछ ले पहले, जिस पे बिलाल बिगड़ गया और बोला कि वो भाई पे शोहर को अहमियत दे रही है। रूह आपने संभल कर इनकार किया और जाने के लिए तैयार हो गई।
گاڑی بلا نے گاڑی بھیجی، وہ تینوں باہر نکل گئیں۔ سارم اٹھ کر ہی نہیں آیا تھا۔ روحا محسوس کر رہی تھی وہ رد کر رہی ہے، لیکن پھر بھی وہ وہاں سے باہر چلی گئی۔ گاڑی میں امی اور دارم پہلے سے ہی تھے۔ روحاب کو دیکھ کر دارم اس کے گلے لگ گئے، جبکہ روحاب نے بھی مسکرا کر اسے دیکھا اور وہ تینوں گاڑی میں سوار ہو کر چلی گئیں۔ ان کے جانے کے بعد سارم کمرے سے نکلا۔ اس کی طبیعت کچھ خراب سی لگ رہی تھی۔ وہ آیا، ایک نظر چاروں طرف دیکھا۔ ارے سارم، تمہیں چوٹ کیسے لگی؟ عافیہ پریشانی سے اٹھی۔ بس تھوڑی سی لگ گئی تھی۔ بھابھی روحاب سے کہیں مجھے چائے کے ساتھ پین کلر تو دے دے۔ وہ سر پکڑے بیٹھا تھا۔ سارم، تم خیال نہیں رکھتے اپنا، نگین بھی پریشان ہوگی۔ میں لا کر دیتی ہوں تمہیں، نگین بولی۔ نہیں، روحاب سے کہہ دے، وہ تو حنین کے ساتھ گئی ہے۔ میرے خیال سے بلال نے اسے کہا تھا کہ وہ بھی شاپنگ پر چلی جائے، تو وہ چلی گئی۔ تمہیں میں دے دیتی ہوں۔ نہیں، تھینک یو، کہہ کے وہ اٹھ کر چلا گیا، جبکہ عافیہ اور نگین ایک دوسرے کو دیکھنے لگی۔ وہ خفا ہو گیا ہے، عافیہ بولی۔ ہاں، تو شوہر کو بتائے بنا جانے کی کوئی تک بھی نہ تھی، نگین سر جھٹک کر بولی، اور عافیہ اپنے کمرے میں چلی گئی، جبکہ نگین بھی۔ شام میں وہ اٹھا تھا اور دل کے کافی کا گرم مگ لبوں سے لگایا اور اسے سامنے بٹھا کر تکتا رہے۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر سے پی ٹی سی ایل کا کرائڈل اٹھایا اور کان سے لگا لیا۔ 100% امید اور یقین تھا مالا ہی اٹھائے گی، لیکن سکینہ کی آواز سن کر پورا منہ بنا گیا۔ مالا کہاں ہے؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ صاحب، وہ تو شاپنگ کرنے گئی ہے حنین باجی کی شادی کی۔ اچھا؟ اس نے اچھا کو ذرا کھینچا۔ کب گئی ہے؟ وہ تو صبح ناشتے کے بعد ہی چلی گئی تھی جی، اب تو آنے والی ہوگی۔ ٹھیک ہے۔ اس نے فون بند کر دیا اور کچھ غصہ بھی آیا، جسے کنٹرول کرنے کے لیے سگریٹ لبوں میں دبا کر وہ ٹیرس میں آ گیا۔ اس نے اسلام آباد کی ایک خوبصورت شام کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، لیکن پھر بھی مزاج میں نرمی نہیں آئی۔ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا کہ اچانک اس کی نگاہ پورچ پر پڑی۔ اینا کھڑی تھی، وہ کسی لڑکے سے بات کر رہی تھی۔ اس کی پیشانی پر تیوری چڑھی۔ وقت اور جہان کے مزاج میں کافی فرق تھا۔ وقت جہاں بھروسہ اور یقین کو اہمیت اور فوقیت دیتا تھا، جہان وہیں صرف محبت میں دیوانگی سے واقف تھا۔ وہ نیچے آ گیا اور لاؤنج میں سے گزر کے پورچ میں آ گیا۔ اینا کی پیٹھ تھی، تبھی اسے دیکھ نہ سکی۔ تم میری جان کیوں نہیں چھوڑے؟ تم چاہتے کیا ہو مجھ سے؟ میں تمہاری جان کیسے چھوڑوں؟ پہلے تم میرے ساتھ لگی رہی، پھر اس وقت سے شادی کر لی، پھر جب تمہارا دل کیا تم نے مجھ سے بات کر لی، اور اب تمہیں تمہارے شوہر کی محبت کا دورہ پڑ گیا ہے۔ مجھ سے غلطی ہوگی، پلیز جاؤ یہاں سے۔ بار بار یہاں آ کر تم مجھے عذاب میں کیوں ڈال رہے ہو؟ اینا نے ہاتھ جوڑے۔ عذاب میں تو تم نے خود کو خود ہی ڈالا ہے۔ میں تو بس یہ چاہتا ہوں کہ یہ تو تم مجھے دو کوئی بھاری بھرکم رقم، تاکہ میرا منہ بند ہو، ورنہ تم خود سوچ لو۔ وہ لڑکا دانت نکوسنے لگا، جبکہ اینا نے پریشانی سے اس کی سم دیکھا۔ میرے پاس نہیں ہے کوئی رقم، تم جاؤ یہاں سے۔ میں تمہاری اپنی چیٹ تمہارے شوہر کو سینڈ کر۔ کتنی رقم چاہیے تمہیں؟ اچانک جہان کی آواز میں اینا ایسے اچھلی جیسے موت کا فرشتہ آنکھوں کے سامنے دیکھ لیا ہو۔ جہاں نے اسے نہیں دیکھا تھا۔ کم از کم بھی 2 کروڑ، وہ لڑکا سکون سے بولا۔ جہاں نے سر ہلایا اور اسے ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا، جبکہ دوسری طرف اینا وہیں ساکت کھڑی تھی۔ وہ لڑکا ڈرائنگ روم میں جہان کے اشارہ کرنے پہ وہاں چلا گیا، جبکہ جہان گھر کے اندر چلا گیا۔ اینا وہیں گاڑی کے پیچھے بیٹھتی چلی گئی اور جہاں نے اس لڑکی کو 2 کروڑ کا چیک تھما دیا۔ وہ لڑکا خوش ہو گیا، جبکہ 2 کروڑ کا چیک لے کر وہ بھی نکلتا کہ جہاں نے اس کی گریبان جکڑ لیا اور اسے دیوار سے لگا دیا، یہاں تک کہ اس کا ہاتھ اس کی گردن پر فولادی گرفت جکڑ چکا تھا۔ اگر تمہاری شکل مجھے زندگی بھر بھی ادھر ادھر میرے گھر میں یا گھر کے آس پاس یا یوں سمجھو شہر میں کسی ایک دن بھی دکھی، تو میں تمہارا خون کر دینے میں 1 سیکنڈ بھی ضائع نہیں کروں گا۔ اس نے اسے دور دھکیلا تو وہ لڑکا دور جا گرا اور سر ہلانے لگا۔ جہاں نے اسے اس کی شرٹ سے جکڑا اور ڈرائنگ روم سے باہر دھکیل دیا۔ مظفر، وہ چوکیدار پر چیخا۔ جی صاحب، آج کے بعد اس لڑکی کی شکل گھر میں نہ دکھے۔ وہ گرایا، وہ لڑکا وہاں سے بھاگ گیا اور جہان اس طرح غصے سے بھر چکا تھا کہ اسے اینا زہر لگ رہی تھی۔
اسے یاد آ رہا تھا وقت نے کس طرح دیوانوں کی طرح اسے چاہا، اور اس لڑکی نے یہ نصیحت دیا، معلوم نہیں کیوں دنیا کی ہر لڑکی یا تو بہت سخت بے وقوف ہے یا پھر آوارہ ہو چکی ہے۔ وہ گھر کے اندر چلا گیا، جبکہ اینا میں اتنی بھی جرأت نہ تھی کہ وہ اٹھ کر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ سکے، کوئی بات کر سکے۔ یہ ایپیسوڈ نا 33 ہے، میں نے نا بائی مسٹیک سٹارٹنگ میں 23 کہہ دیا، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایپیسوڈ 33 ہے۔